جی صاحب، بالآخر آصف علی زرداری پاکستان کے دوسری بار صدر بننے کا اعزاز حاصل کر گئے اور نئی حکومت کا جو پروسیس تھا آلموسٹ وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. چاروں صوبوں کی حکومت، وزیر اعظم کا انتخاب، پھر آج صدر کا انتخاب بھی مکمل ہو گیا. تو کیا کہیں گے کہ آصف علی زرداری کے لیے دوسرا دفعہ بننے کا اعزاز ہے پاکستان کی میں تاریخ نہیں رقم ہو گئی؟ دیکھیے، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ نے کر دی. تو آپ نے جملہ بولا تاریخ رقم ہو چکی، لیکن اس سارے الیکشن میں بعد میں بات کرتے ہیں. لیکن ایک میں بتاؤں، آج تاریخ کا سب سے بڑا انتقام کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی. سپریم کورٹ نے آج 44 سال بعد یہ طے کیا کہ ہاں وہ ان کو پورا حق نہیں دیا گیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا آصف علی زرداری کو، ان میں سے ایک اعجاز الحق بھی ہیں. صدر، اس وقت کے صدر اور مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق کے بیٹے، اور جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی اس وقت کی ڈیسیژنس کے مطابق، چیزوں کے مطابق، تو اس میں ان کا ایک بڑا کردار یا ان کی جو وش یا چیزیں کی تھی وہ اس وقت کے صدر ضیاء الحق کی تھی. سو آج ان کا بیٹا بھی آپ کی بڑی بات نہیں ہے. وہ اس سے بڑی بات تو پھر یہ ہے کہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے نواز شریف، ان کی پوری پارٹی ان کو ووٹ دے رہی ہے. یہ کیا بات ہے؟ اعجاز الحق نے تو ایک ووٹ دیا ہے، انہوں نے پورے میں سے بیٹے کی بات کی، آپ نے منہ والے بیٹے کی بات کی. ان کی باقیات انہوں نے بنایا. نواز شریف کو لانے والے کون تھے؟ ضیاء الحق صاحب تھے. جمہوریت کا کیا کہتے ہیں، جمہوریت بہترین انتقام ہے. اور اس کے بعد یہ ایک اور انتقام، ایک اور انتقام میرا خیال ہے صاحب. جمہوریت کا اپنی جگہ انتقام، ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ جمہوریت صرف عوام سے انتقام لیتی ہے، ان بڑے بڑے گھرانوں سے. میں آپ کی اس بات سے بالکل نہ کرے، لیکن میری آپ بھی بے شک پاپولر سینٹیمنٹ ہوتا ہے. ابھی اس کے جمہوریت انتقام ابھی دار العوام سے متبادل کیا ہے؟ جمہوریت ہی دنیا میں اس وقت زیادہ بڑا راستہ، زیادہ بڑا وے یہی ہے. آپ کے پاس جمہوریت کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نظام حکومت کہیں بھی اگر ہے، اور اگر امریت ہے، چیزیں ہیں، تو شہنشاہیت ہے، تو اس کے پیچھے وسائل کھڑے ہوئے ہیں اور کنٹرول کھڑا ہوا ہے. باقی اس جمہوریت کے علاوہ کہیں بھی اور کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس سے میں آج بھی کہ عوام ابھی جمہوریت کے مزید جو ہے ثمرات سے مستفید ہوتی رہے گی. بالکل ہوتی رہے گی، ان کو فائدہ ہوگا، اور جمہوریت کے ذریعے ہی ان کی سینس آف پارٹیسپیشن. اللہ کرے یہ فائدہ عوام تک پہنچے. اللہ کرے یہ جو فائدہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، کب ہوگا؟ 47 سے پاکستان بنا ہے، ابھی تک تو یہ خواب ہے. اللہ کرے واپس آئے آپ تو اس کو جمہوری آصف علی زرداری صاحب نے 411 ووٹ حاصل کیے. یہ بتائیں کہ کتنی زبردست جیت ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب جس کو پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کا بھی پوری سپورٹ حاصل تھی، وہ کوئی زیادہ ووٹ نہیں لے سکے. زرداری صاحب نے پڑھے تب وہاں وہ کیلکولیشنز ہیں جو تقریباً 19-20 سب کو پتہ تھے کہ یہ وہ کیلکولیشنز ہیں، اتنی ووٹ وہ لے رہے ہیں. میں آپ کو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سارے سیٹ اپ میں جو اتحادی حکومت ہے، جو اتحادی جماعتیں ہیں، ان کے پاس تقریباً 2/3 اکثریت ہے، اور یہ ایک بڑا مینڈیٹ ہے اگر یہ اتحاد قائم رہتا ہے تو. اور اس سے اتحاد کے قائم ہونے کی وجہ ہے کہ زرداری صاحب نے اتنے ووٹ لیے ہیں، اور صدر پاکستان منتخب اتحاد کی ایک جگہ صدر پاکستان ہی بن گئے. تو یہ کابینہ میں شمولیت اختیار نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ صدر پاکستان بھی بن گئے، آپ کے گورنر بھی پنجاب میں لگ رہے ہیں، مطلب اس طرح ہر جگہ جوائنٹ سسٹم ہے، تو کابینہ میں شامل ہونے کی کوئی خاص وجہ بتائے عوام کو. دیکھیے، وہ شاید اپنے اتحادی جماعت مسلم آواز کو یہ پورا موقع دینا چاہتے ہوں کہ وہ ساری رسپانسبلٹی لے، اور جو حکومت میں وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، ڈلیور کرنا چاہتے ہیں، یہ کون کو دے دیتے ہیں؟ صدر پاکستان کا موقع بھی ان کو دے دیتے ہیں. انہوں نے ایک آئینی عہدے نہیں. دیکھیں نا، میری بات سنو نا، میری آپ کی بات میں مان لو، میری ایک سوال ہے کہ اگر انہوں نے پورا موقع ہی مسلم لیگ کو دینا تھا، دے دیا سرکار دے دیا بھائی. صدر پاکستان، گورنر یہ نہ لیتے، یہ بھی ان کو کہتے بھائی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو ہم موقع دے رہے ہیں اور آپ ملک چلائیں. نہیں، دیکھیے، یہ آئینی عہدے لیے انہوں نے، حکومتی اور انتظامی عہدے نہیں لیے معذرت کے ساتھ. یار ہمشیر صاحب آئینی عہدے میں کہتا ہوں اتنی بڑی قربانی دی ہے تو یہ چھوٹی سی قربانی بھی لے لیں گے. اگر آپ کو شوق ہے شامل کروانے کا تو شامل بھی ہو جائیں گے. تھوڑا صبر کریں. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کڑوا کہتے ہیں نا، ہپ ہپ کیا کہتے ہیں، میٹھا ہپ ہپ کڑوا تو یہ وہ بات ہے. مطلب جو ذمہ داری ہے اسے آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور جو آئینی ہوتے ہیں وہ لے کے آپ. عوام بے وقوف توڑی ہے یار. عوام کو پتہ ہے آپ کی 2 صوبوں میں حکومت ہے، مرکز میں آپ ساتھ ہے. آپ پیپلز پارٹی کی بھی حکومت اتنی ہی ہے
جتنی پاکستان مسلم لیگ کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں کہتا. آپ نہ وفاق میں وہ کہہ رہا ہوں جو وفاق حکومت اور پنجاب حکومت مسلم لیگ نواز کی ہے, ان کے پاس یہ حق ہے. اور اسی سے کے پی کے میں سنی اتحاد کونسل کی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور اس طریقے سے آپ نے بلوچستان اس کی بات کی, بالکل یہ ان کا حق ہے وہ کیسے چلاتے ہیں. بالکل پیپلز پارٹی سندھ حکومت کا جواب دیا ہے, پیپلز پارٹی بلوچستان میں جواب دے ہوگی, سنی اتحاد کونسل جواب دے ہوگی, کے پی کے میں, پنجاب میں مسلم لیگ نواز جواب دے ہوگی, وفاق میں شہباز شریف صاحب جواب دے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں بالکل اس میں کون سا حرج ہے. اس لیے بڑا صوبہ اور وفاق دونوں اور بڑی پارٹی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ نہیں ہے, ان کو دے دیا انہوں نے, تو کیا ہو گیا, آپ کو تو ناراض ہو. چلے اللہ کرے جو یہ اتحاد ہوا ہے, یہ حکومت بنی ہے, حکومت وجود میں آ گئی, تمام تر پروسیس تقریباً مکمل ہو گیا, وفاقی کابینہ رہ گئی, 1-2 دن میں وفاقی کابینہ بھی آ جائے گی. سر ضرور کریں. دیکھیں آصف علی زرداری کی آپ نے اوپننگ دی کہ انہوں نے دوسری دفعہ سویڈین صدر منتخب ہو گئے, لیکن ایک بات ذرا ذہن میں رکھیں, ان کا جو 2008 سے جو کنٹریبیوشن ہے فار دا ڈیموکریسی اور ان کا جو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پرومیننٹ ہے. 2008 میں وہ صدر بنے, ان کا وزیر اعظم چلا گیا, لیکن اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی کیونکہ وہ صدر بیٹھے ہوئے تھے. 2013 میں وہ اپوزیشن میں تھے, نواز شریف صاحب کی حکومت آئی, وہ اپوزیشن میں بیٹھے رہے, عمران خان صاحب نے ان کو خوب دباؤ میں لے کر آئے, لیکن انہوں نے شاہد خاقان عباسی کے آنے کے بعد بھی اسمبلی کو نہیں جانے دیا. تب تو صدر اور تھے, تب یہ صدر زرداری سب تو نہیں تھے. اپوزیشن میں ان کا کردار, اپوزیشن کی بات نہیں, آپ کریں صدر میں بیٹھ گئے تو کب کہا, میں نے صرف یہ کہا کہ ان کا کردار, زرداری صاحب کا کردار. پھر اگر اب دیکھتے ہیں تو اب دوسرے مرحلے پہ 2018 میں, تب بھی جب یہ عمران خان کی حکومت جا رہی تھی, تب بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہمیں اس پہ جانا چاہیے, حکومت گرا دی, اسمبلی ختم ہو. انہوں نے تب بھی نو کانفیڈنس موومنٹ لے کر آئے, آئینی طریقے سے اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو بھیجا, اور اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی, بلکہ اس سے زیادہ چلی. ٹھیک ہے, تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اسمبلی کی جو کنٹینیوٹی ہے, چاہے پارٹی کوئی بھی ہو, اور چیزیں ہیں وہ امپورٹنٹ. چلے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور اب سے میرا خیال ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جتنے ان کے یہ جو کوالٹی یا صلاحیت ہے نا, ان کا فائدہ تھوڑا بہت اعتراض بالکل ادنا سا عوام تک پہنچے پاس. اچھا جی, میں آپ کا جو میسیج ہے, فخر صاحب چاہتے ہیں کہ جی صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف اور چاروں صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ عوام تک بھی ان تمام عہدوں کے ثمرات پہنچائیں. بس